السلام علیکم دوست، کیا حال ہے؟ میرا نام ہے محمد اویس اور آج ہم بات کریں گے امریکی پریزیڈنٹ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایشیا دورے کے حوالے سے۔ یہ دورہ بہت زیادہ سرخیوں میں ہے اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ ملیشیا کے اندر آسیان تنظیم کا اجلاس جاری۔ آسیان تنظیم بیسیکلی مشرقی ایشیا کے ممالک پر مشتمل ایک تنظیم ہے، جن میں جو 8 اگست 1967 کو اسٹیبلش ہوئی تھی۔ سٹارٹ میں اس کے 5 ممالک تھے، جن میں انڈونیشیا، ملیشیا، فلپائن، سنگاپور اور تھائی لینڈ شامل تھے۔ بعد میں مزید 5 کنٹریز نے اسے، مشرقی ایشیا کے 5 کنٹریز نے اسے جوائن کیا، جن میں کمبوڈیا، برونائی، لاؤس، میانمار اور ویتنام شامل۔ اب صدر شی جن پنگ کا یہ دورہ اتنی اہمیت کیوں حاصل کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے، ایک تو سب سے بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ملاقات امریکی پریزیڈنٹ اور چائنیز پریزیڈنٹ کی ملاقات جمعرات والے دن 30 اکتوبر کو ساؤتھ کوریا میں متوقع۔ یہاں سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جاپان جائیں گے، جاپان کے بعد پھر وہ جنوبی کوریا جائیں۔ یہاں پر ایپیک تنظیم کا اجلاس ہونے جا رہا، وہاں ان کی ملاقات ظاہری سی بات ہے شی جن پنگ سے ہونی ہے، اور وہ ملاقات اس لیے بھی بڑی اہمیت حاصل کر رہی ہے کیونکہ حال ہی میں جو ہے امریکہ نے بہت زیادہ ٹیرف لگایا ہے چین کے اوپر، انڈیا کے اوپر، باقی کنٹری، لیکن چین اپنا 5واں حصہ جس دنیا کو بھیجتا تھا ان میں ایک امریکہ، اور سب سے زیادہ جو چائنیز ایشیا استعمال کرتے تھے وہ ظاہری سی بات ہے امریکن لوگ ہی ہوں گے۔ تو اس کے مقابلے میں چائنا نے بھی امریکہ پر پابندیاں لگائی تھی۔ حال ہی میں امریکی پریزیڈنٹ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر اسی طرح ہی چین اور امریکہ کی، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی دو بڑی معیشتیں ہیں، $28 ٹریلین کے ساتھ امریکہ پہلی بڑی معیشت ہے اور $19 ٹریلین کے ساتھ چائنا دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے۔ شی جن پنگ نے وہاں کے جو وزرائے اجلاس تھے وہ خریدنے سے گریز کر لیا کہ اب ہم وہاں سے نہیں خریدیں گے۔ شی جن پنگ کا مقصد جو تھا وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دیہاتی ووٹ ہے وہ کاٹنا تھا۔ تو اس حوالے سے جو تھوڑا سا ہم امریکی صدر اور چائنیز صدر کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں۔ امریکی صدر بہت زیادہ جلد بازی میں بات کرتے ہیں، بہت زیادہ جلد باز ہیں، جلدی میں فیصلے کرتے ہیں، اور جبکہ اس کے برعکس شی جن پنگ سے کمل ڈیفرنٹ پرسنالٹی ہیں جو کہ دیر پا فیصلے کرتے ہیں، ان کو عادت ہے وہ دیر پا سوچتے ہیں، اور یہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ امریکہ نے چین پر، انڈیا پر اور باقی بھی جتنے کنٹریز ہیں ان پر ٹیرف لگا کر اپنے ہی پاؤں پر کلہڑا مار دیا۔ اب امریکن پریزیڈنٹ کوشش کریں گے کہ وہ اپنے ان حالات کو اور اپنی اس غلطی کو سدھاریں۔ ایک تو اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ۔ اگلی ہم بات کرتے ہیں کہ اپنی سیدھی بات کہنے والا، منہ پہ بات کہنے والا، کھل کے بات کرنے کی وجہ سے مشہور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج کل پاکستان کی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے اترتے ساتھ ہی ملیشیا میں پاکستان کی تعریف کر دی، پاکستانی پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کر دیا۔ اب اس کی جو وجوہات ہمیں 2-4 پتہ چلی ہیں۔ حال ہی پچھلے دورے اپنے حکومت میں جب ٹرمپ صاحب پہلی دفعہ پریزیڈنٹ بنے تھے تو انہوں نے پاکستان کے خلاف بہت ساری باتیں کی تھی، اور انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ پاکستان نے ہم سے اربوں ڈالر لیے ہیں دہشت گردی کے خلاف، جبکہ ہمیں افغانستان کے اندر جو دہشت گرد مطلوب تھے پاکستان نے ان کو پناہ دے رکھی تھی۔ یہاں تک کہنے والا ڈونلڈ ٹرمپ
آج کیوں پاکستان کے گا رہا ہوں؟ انہوں نے اب اپنے پہلے کانگریس سپیچ کے اندر انہوں نے اپنی پہلی جو انہوں نے کانگریس کی سپیچ کی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ پاکستان ہمارا ساتھ دے رہا ہے دہشت گردی کے خلاف. تو اس کی تھوڑی سی ہم نے تحقیق بھی کی کہ یار کیوں کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے 2021 اگست میں جب امریکہ جو ہے وہ افغانستان کو چھوڑ کر جا رہا تھا تو اے بی گیٹ پر ایک حملہ ہوا تھا جس کی ذمہ داری دولت اسلامیہ خراسان نے قبول کی تھی. تو بار بار اس کے اندر 100 افغانی شہری اور تقریباً کوئی 13 امریکی فوجی مارے گئے تھے. اور اپنے جب الیکشن کمپین کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بار بار یہ کہتے تھے کہ میں اپنے ان 13 فوجیوں کی شہادت کا بدلہ لوں گا. یہ ٹرمپ کے بہت دفعہ بیان ہیں کہ میں ان کے مجرموں کو جو ان کے قاتل ہیں ان کو پکڑوں گا. تو اس حوالے سے فوکس نیوز کی بات ہوئی امریکی CIA انٹیلیجنس خفیہ ایجنسی کے ہیڈ جان ریڈ کلف. تو انہوں نے بتایا کہ آتے ساتھ ہی مجھے ہیڈ ہی اس لیے بنایا گیا کہ میں اس ہونے والے خودکش حملے میں جس کے اندر 13 امریکی فوج مارے گئے ہیں اس کی تحقیق کروں اور ان کو گرفتار کروں. اس دولت اسلامیہ کے جو اس پورے کے پورے آپریشن کو ہیڈ کر رہا تھا اس کا نام تھا شریف اللہ عرف جعفر. تو ریڈ کلیف صاحب نے جب یہ عہدہ سنبھالا تو عہدہ سنبھالنے کے ساتھ ہی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے پاکستانی ایجنسی کے سربراہ سے رابطہ کیا اور انہیں مطلوب شخص کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے جس کے اوپر ISI نے اپنی رپورٹ CIA کو. اب یہ میری باتیں نہیں ہیں, میری جان ریڈ کلف صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی, یہ فوکس نیوز کی رپورٹ کے مطابق یہ ساری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پاکستانی ISI نے ہمیں بتایا, خفیہ ایجنسی جو ہے پاکستان کی اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کو مطلوب شخص شریف اللہ جعفر یہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پہ موجود ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے امریکہ اور پاکستان نے مل کر یہ کارروائی کی اور شریف اللہ جعفر کو گرفتار. اسے کہاں رکھا گیا, کب گرفتار کر دیا گیا, یہ ساری باتیں انہوں نے راز میں رکھی. ایک تو مجھے یہ وجہ سمجھ آئی ہے کہ پاکستان جو امریکہ کا دہشت گردی کے حوالے سے دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں جو امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے, اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پاکستان کے گیت گا رہے ہیں اور پاکستان کی تعریف کرنے پر مجبور ہے. اگر آپ کو کوئی دوسری وجہ پتہ ہے تو پلیز اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. شکریہ.